اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند موضوعات پر گفتگو کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات میرے الفاظوں کو ضائع نہ کریں گے اور توجہ سے سنیں گے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کے دلوں سے شک و شبہ دور کر دیا. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، اگر اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے تو پھر یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ اگر اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، کچھ شبہات نہیں ہے، تو پھر کتاب کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر لکھا ہے ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب بولو، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم کے اندر آیت ہے ھدی للمتقین کی یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، متقی کون ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت قرآن ہے. متقی کون ہے؟ اب ہم بات کریں گے متقی پر کہ متقی کون ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر چلتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلتے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر آیتیں لکھی ہیں، جو تمام آیتوں کو مان کر چلتا ہے، جو تمام احادیث کو مان کر چلتا ہے، جو کسی بھی شریعت کا انکار نہیں کرتا، جو کسی کی آیت کا انکار نہیں کرتا، جو کسی کی احادیث کا انکار نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک حقیقی مانتا ہے، اپنا پروردگار مانتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ متقی کہتے ہیں اسے. ھدی للمتقین، یہ قرآن سے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان لائے غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب. اب غیب کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے غیب پر. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن کسی نے تحقیق نہیں کی. بھائی الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ میں آپ کو
بتاتا چلوں الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لائے۔ غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا کبھی؟ اللہ کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو آپ کو یقین کیسے ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اسے غیب کہتے ہیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، اسے غیب کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا؟ آپ نے حضرت جبریل امین کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، اسے غیب کہتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، غیب پر یقین کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یقین کرنا۔ بابا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا، ہم نے بس قرآن کے اندر دیکھا، ہم نے احادیث کے اندر دیکھا، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے صلحاء سے سنا، ہم نے محدثین سے سنا، ہم نے مبلغین سے سنا تو ہم نے یقین کیا، ہم نے مفسرین سے سنا تو ہم نے یقین کیا۔ اسے غیب کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر نماز فرض کی ہے، دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا، اور اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان رکھنا، اسے کہتے ہیں متقی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں خرچ کرنا۔ مال کو بڑھانے والی چیز ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا، مجھے مال کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ مجھے پھر سے دے گا۔ اس میں برا کیا ہے؟ بھائی میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں، بھائی میں آپ سے چند روپے لے رہا ہوں، میں آپ سے چند کھانے کا سامان لے رہا ہوں، پھر اگر میں آپ کی ہی راہ میں لگا ہوں، آپ اگر مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ نے مجھے پیسہ دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ دینے کے بعد بھائی میں نے آپ کو 100 روپے دیا ہے، آپ 10 روپے میرے مال میں لگا لو، اس میں غلط ہے کیا؟ تو ساتھ میں آپ آفر دے رہے ہو کہ بھائی میں نے آپ کو 100 روپے دیا ہے، آپ 10 روپے میرے دکان میں لگاؤ، آپ 10 روپے میرے مال میں لگاؤ، تو میں آپ کو دگنا دوں گا، میں آپ کو 200 روپے دوں گا۔ پھر جب آپ کو 200 روپے ملے گا، اللہ کہے گا آپ پھر 10 روپے لگا دو، میں آپ کو 300 دوں گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی سب سے اہم عبادت دی ہے، سب سے اہم عبادت قرار دیا ہے، اسے نماز کہا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا، جس نے توجہ سے سنا، بہت بھاری بات ہے، جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر لکھا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اگر قرآن کریم کے اندر لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ آپ زکات دے دو، آپ نماز پڑھو، آپ غیب پر ایمان لاؤ، اس کے باوجود ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم انکار کر رہے ہیں اور کفر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں لکھی ہیں سب صحیح ہیں اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے زکات ادا کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو رکوع والوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی رکوع والے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف صاف طور پر لکھا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، آپ نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اگر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر مت لینا، ایک مثال ہے، میں اپنی خود کی مثال دے رہا ہوں۔ اگر ظہر
نماز ہوگی ظہر، نماز ظہر، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی کوئی بات نہیں، ابھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو شام کو دہرا لیں، قضا پڑھ لیں گے۔ ہمارا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مولانا محتاج چابی کہتے ہیں کہ ابھی کون سا ٹائم چلا گیا ہے، پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ آپ کو پتا ہے قضا پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سورہ ماؤن پارہ نمبر 30، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ جو لفظ یہ جو آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جس نے نماز کو قضا کیا، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس نے نماز کو قضا کیا۔ جہاں قضا کا ہے قرآن کریم کے اندر ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، ایک دو مرتبہ لکھا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس کو یہ فلاں سزا ملے گی، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو فلاں سزا ملے گی، لیکن قرآن کریم کے اندر صرف ترک کرنے کا جملہ ہے۔ آپ خود سوچیے، برباد ہو جائے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے نماز کو قضا کیا۔ قضا کرنے کا یہ اتنی بڑی سزا قضا کرنے کا، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض کو ترک کیا، ایک فرض نہیں پڑھی، وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، کفر کے قریب۔ اور ہمارا اور آپ کا اور میرا حال کیا ہے؟ فجر آئی تو ہم نیند کے اندر سو رہے، ظہر پڑی، ظہر آئی تو ہم یا تو کاروبار میں لگے ہیں یا کھانا کھانے میں لگے ہیں، عصر کی نماز آئی تو ہم کام سے تھکے ہارے ہوئے بستر پہ لیٹے ہوئے کہ بھائی ہمت نہیں رہی، پورے دن کاروبار کر رہے تھے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اے میرے بندے، تجھے میں نے دنیا کے اندر بھیجا امتحان کے لیے، تجھے میں نے دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کرنے کے لیے، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے میں نے دنیا کے اندر ہر تجھے چیز لگتی تھی، ہر وہ چیز تجھے مہیا کی، ہر وہ چیز تجھے عطا کی، تجھے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ تو میری فرما برداری کرے۔ اے میرے نافرمان بندے، تو نے میری نافرمانی کی ہے، اب میرا عذاب بھی دیکھ لے۔ اللہ کہے گا، اللہ کتنے پیار سے ہمیں پکار رہا ہے، اے میرے بندے تو میری طرف آ جا، اے میرے بندے تو ایک قدم آئے گا میں 10 قدم آؤں گا، اے میرے بندے تو 10 قدم آئے گا میں 70 قدم آؤں گا، اے میرے بندے تو آرام سے آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب رات کا آخری وقت، آخری لمحات چلتے ہیں، 2-3 بجے کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ اترا ہے، کہتے ہیں جب بندہ نیند کے اندر کہتا ہے ہائے اللہ، کہتے ہیں کچھ بندے نیند کے اندر ہائے اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگنا، کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تو مانگنا، جو مانگنا ہے تجھے عطا کرے، اے میرے بندے مانگنا۔ اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم نیند میں جا کر پکارتے ہیں او میرے بابا، او میری امی، او میرے بھیا۔ بھائی بھائی کیا دے گا، بابا کیا دے گا، امی کیا دے گی؟ پکارنا ہے تو پکارنا ہے میرے اللہ، تو دے دے مجھے۔ ایک ہی بات، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنا کہو نیند کے اندر اے میرے اللہ، بس نیند کے اندر کہو اے میرے اللہ میرا فلاں کام حل ہونا چاہیے، اسی وقت حل ہو جائے۔ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کو اترتے ہیں کہ میرے بندے تو مانگنا، میں حاضر ہوں، تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے میں عطا کروں۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ بہت زیادہ غفور رحیم ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کبھی نہیں آئیں۔ جب ہمیں کچھ مشکلاتیں آئیں گی، بہت مشکلاتوں سے دو چار ہوں گے، تب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے میرا پیارا بندہ وہ ہے جس نے غمی کے اندر بھی مجھے یاد رکھا اور خوشی کے اندر بھی مجھے یاد رکھا۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جب ہمیں دکھ ستاتے ہیں، تکلیفیں گھیرتی ہیں، تب ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی ہمیں کیا اسی کام کے لیے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جب پڑھائی مکمل کرتا ہے یا سال مکمل ہوتا ہے تب اس کے پیپر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پیپر ہوتے ہیں۔ اس کو پرچہ ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے، لیکن اس کو پیپر سے پہلے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تجھے فلاں سوال آئے گا، کبھی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسے نقل مانا جاتا ہے، کبھی نہیں کہا جاتا ہے۔ اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تب پیپر ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ لکھ
جو تمہیں پڑھا ہے وہ لکھ لے، جو پڑھا ہے وہ لکھ لے. اگر پڑھا ہوگا تو کامیاب ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو ناکام ہوگا. لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور یہ بتا کے بھیجا کہ پرچے میں کیا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ پرچے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا امتحان چل رہا ہے. ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہم حج ادا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہم صدقات ادا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا پھر تم کامیاب ہوں گے. بتا کے بھی ہم لکھ نہیں پاتے. ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے پرچے میں کیا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی نہیں لکھ رہے ہیں. کتنے قافلے ہیں، کتنے قافلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز دین کا ستون ہے. حدیث کے اندر آیا ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ کا قول بھی ہے کہ نماز جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا ایک مسلمان سر کے بغیر، جیسے ایک انسان سر کے بغیر. اگر کوئی انسان سر کے بغیر ہوگا وہ کیسا لگے گا؟ ویسا ہی نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے اور اہم عبادت ہے. مسلمان کو نماز سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کو نماز سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی، فرض چھوڑ دی، وہ کافر ہے، کفر کے قریب ہو جاتا ہے. اور نماز کے فائدے کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر عذابات کا ذکر کیا ہے، سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد انعامات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو یہ ہوگا، اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو فلاں چیز ملے گی. اگر آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اگر آپ کو کچھ لوگ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے بھائی فجر کی نماز پڑھی، آپ نے خود تجربہ کیا، فجر کی نماز پڑھی، نہیں بھائی نہیں پڑھتا ہے، ظہر پڑھی نہیں پڑھتا ہے، 5 وقتوں کے لیے کہے گا نہیں پڑھتا ہے. جب جمعہ کا وقت آئے گا، جمعہ کا دن آئے گا، بھائی نماز جمعہ پڑھنا ہے، ہاں تو جمعہ نہیں پڑھوں گا کافر ہو. ایسا ہی جمعہ کہے گا بھائی جمعہ نہیں پڑھوں گا کافر ہو گیا. تو بھائی جمعہ کیا ہے؟ جمعہ واجب ہے اور نماز کیا ہے؟ فرض ہے. واجب کے لیے کہے گا میں کافر ہوں، جمعہ نہیں پڑھوں گا، اور فرض کے لیے کہے گا بھائی ہمت ہی نہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے. واجب فرض سے دور ہے، فرض سے پیچھے، فرض آگے ہے، واجب پیچھے ہے. اکثر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں نماز بہت اہم چیز ہے. ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. جب آخری زمانہ آئے گا تو آپ کو کوئی کہنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. کوئی پوچھنا نہیں، کوئی بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے. اس لیے آج وقت ہے، سمجھ جاؤ، وقت نے موقع دیا ہے. ہم اور آپ سمجھ جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم آج سے عہد کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں گے. قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر نماز کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلے نمازیں نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا تو 30 نماز پڑھ چکے. اب بتاؤ ہم سے 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں تو کیا ہم 30 نمازیں ادا کرتے؟ پھر اللہ کے نبی نے سفارش کروائی، تھوڑی بہت کم ہوگی، پھر تھوڑی بہت کم ہوگی، ایسے ہی پھر 25 پر آئی، پھر 10 پر آئی، 8 پر آئی، پھر 5 وقت کی نماز پڑھ چکی. پھر اللہ نے کہا کہ اب کم نہیں ہو سکتی، اب پڑھنی پڑے گی، اب پڑھنی پڑے گی. ایک اہم بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اسے کہنا مناسب ہے. جمعہ کی بات. کچھ لوگ فرض کے بعد، آپ برا مت مانو، آپ کے کام کی چیز ہے، کچھ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سنتیں گھر میں پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ سنتیں گھر میں پڑھتے ہوں گے. اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھتے نہیں ہوں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے
کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا نہیں کیا، سنت موقدہ کی بات کر رہا ہے۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں پڑھی ہے، کہ جس نے سنتیں ادا نہیں کی وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی سے سفارش نہیں پائے، سفارش نہیں پائے۔ تو ہم کوشش کریں کہ سنتوں کو ادا کریں، ہم کوشش کریں کہ سنتوں کو ادا کریں۔ دوسری جگہ کیا لکھا ہے؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أولئك على، وہ تمام لوگ جو ہدایت پر ہیں، أولئك على هدى من ربهم، رب کی ہدایت پر ہیں، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وہ تمام لوگ ہدایت پر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خود ہدایت، جنہیں اللہ نے اپنی طرف بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کم سے کم 300 سے زائد جگہوں پر نماز کا ذکر کیا، اور چھوڑنے کا ذکر کم سے کم 2 مرتبہ۔ یہ کم کیوں ہے؟ امت کبھی نماز میں قضا کے بارے میں کہا ہے کیونکہ قضا کا شک و شبہات تھا، صحابہ کو قضا کا شک تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے، لیکن ترک کرنے کا کبھی نہیں، ترک کا کبھی نہیں۔ بھائی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز پر اٹھیں، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اگر ہم فجر کی نماز پر اٹھیں، 2-4 رکعتوں کی نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، جب ہم سے اتنا کاروبار ہو رہا ہے تو ہم سے 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو؟ بہت آسان ہے۔ آسان کو، مشکل کو آسان بنانے کا طریقہ، اگر کوئی کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے، بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے، اگر آپ کو اس کو آسان کرنا ہوگا تو اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کو ہر حال میں ادا کرو، کہو کہ بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ 1 ہفتے 2 ہفتے تک لگ جاؤ تو وہ خود بخود آسان ہو جائے۔ اگر کوئی چیز آسان ہو تو اسے مشکل بنانا ہوگا تو اس کو چھوڑ دو، وہ خود بخود مشکل ہو جائے، خود بخود مشکل ہو جائے۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت زیادہ آسان ہے، اگر ہم کوشش کریں تب یہ آسان ہے۔ اگر ہم دین کو مشکل بنا دیں گے تو ہم سے کوئی حق زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ آج تک آپ نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ رسول ہے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ نبی ہے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ صحابہ تھے نہیں، کوئی کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے نہیں، دیکھا ہو، کوئی کہتا ہے کہ قرآن یہ سچا قرآن ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جس نے موت کا انکار کیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کس نے کہا کہ بھائی موت ہے نہیں؟ مائیکل جیکسن کو جانتے ہو، اس نے موت کا انکار کیا تھا کہ بھائی میں 3,000 سال تک زندہ رہوں گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے اپنے پاس بلائے، دنیا کے بڑے بڑے کونے سے ان کو بلا کر لایا، اور خطرناک زبردست خوراک کھانے لگا، بہت اچھا طبیعت کے ساتھ کھانے لگا، بہت زبردست خوراک اس نے شروع کیا، اور دوائی ہر دن شروع کی، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اربوں خربوں روپے لگائے، لیکن وہ مائیکل جیکسن 50 سال تک بھی زندہ نہیں رہا۔ 50 سال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے کیا لے کر آیا ہے، تجھے میں نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، کیا لے کر آیا ہے؟ اس وقت بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ بھائی فلاں کام میں بزی تھا نہیں کر پایا، اس وقت جواب دینا پڑے گا، جواب ہر حال میں دینا پڑے گا، جواب ہوتا بھی نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اور جس نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا وہ اپنا سر فخر سے بلند کرے گا، تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا، سارے لوگوں کا حساب، سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بھائی حساب شروع کر دو، حساب شروع کر دو۔ جس کو جنت کی ٹکٹ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بس آپ اس کو جنت نہیں ہو سکتا ہے، بس ٹکٹ دے دی کر دیا کہ بھائی جنت کی ہے، کہ جس کو جنت کی ٹکٹ ملے، مکمل ٹکٹ ملے، ٹکٹ ہاتھ میں تھمائی جائے گی،
تو پھر ان کو جنت میں لیا جائے گا. ان ٹکٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ کہے گا کہ بھائی ان کو جنت مت دو، جاؤ یہ ٹکٹ یہ مہر یہ سب کچھ ان کے منہ پر پھینکاؤ. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم نے دنیا کے اندر ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دنیا کے اندر ان کو تیری عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے رکوع میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سجدے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن انہیں جہنم کیوں؟ اللہ کہے گا اس نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے میرے بندے کے لیے نماز پڑھی. آخری بات اگر عرض کروں، جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہے، توجہ سے سننا، میرے الفاظوں کو ضائع نہ کرنا. آخری بات ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور ایک شخص باہر سے آ رہا ہے، باہر سے آنے والا نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا ہے. جب نماز پڑھنے والا نماز شروع کرتا ہے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ نہیں نہیں میرے سامنے بندہ بیٹھا ہے، اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، اگر میں اپنی نماز کو لمبی کروں گا، اگر میں اپنے رکوع کو لمبا کروں گا، اگر میں اپنے سجدے کو لمبا کروں گا تو یہ بندہ کہے گا کتنا نیک ہے. تو وہ سجدہ نماز شروع کرے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑی قرات لگائے گا، بڑے بڑے سورے لگائے گا. کیوں؟ اللہ کے بندے کو دکھانے کے لیے، وہ دکھلاوا ہے، بہت لمبی نماز کرے گا. لیکن جب اکیلا ہوگا، جب خود ہی نماز پڑھ رہا ہوگا، آس پاس دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، نماز شروع کرے گا، اللہ اکبر، ہائے جی نماز پڑھے گا، اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھے گا، 4 رکعت کی نماز کو 2 منٹ لگائے گا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں جہنم ملے گی، کیونکہ انہوں نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دکھلاوا نہیں چلتا ہے، دکھلاوا نہیں چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پرہیزگار بنو. قرآن کریم کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، پارہ نمبر 18، قد افلح المؤمنون الذین، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سب سے پہلے قد افلح المؤمنون کہ فلاح پائے وہ شخص، فلاح پائے وہ شخص، کامیاب ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے. خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کو توجہ سے پڑھنا. بھائی جب میں اللہ اکبر کر رہا ہوں تو میں نے دل میں کہنا ہے کہ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، اور دلی محبت، اللہ سے دلی محبت، دلی تعلق، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد سنا پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، دل سے محبت سے. اللہ کے سامنے اتنی محبت کرو کہ ارے مجنون ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر دل دیا ہوتا اللہ کو تو کیا ہوگا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بڑے پیار سے، بڑی محبت سے. پھر اللہ دے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تم نے انعام نازل کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے ہماری حفاظت کرنا. پیار سے پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. اللہ تبارک، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ کم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع لانے کی توفیق عطا فرمائے. حیات باقی، ملاقات باقی.
اب تو جاتے ہیں قضا سے پیر، میں نے تجھے اثر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ روشنی پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔